مصطفیٰ مجتبیٰ رہبر اور رہنما، ان پہ جان ہے فدا ہے میرے خدا۔ مصطفیٰ مجتبیٰ رہبر اور رہنما، ان پہ جان ہے فدا ہے میرے خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک جہت ہے، قبلہ ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا خیر کے کاموں میں سبقت کیجیے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، اللہ رب العزت تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ بات تحویل قبلہ کی چل رہی تھی کہ یہود کا قبلہ بیت المقدس اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس کی ایک خاص جانب تھی، مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کو مسلمانوں کے قبلے پر اعتراض کا کیا حق ہے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر امت کا اپنا قبلہ ہے۔ تو جب ایک دوسرے کے قبلے پر تم اعتراض نہیں کرتے ہو تو مسلمانوں کے قبلے پر اعتراض کا تمہیں کیا حق ہے؟ اور یہ بات شروع سے چلی آ رہی اور آج بھی بڑے عروج پر ہے کہ ایک کام کوئی کافر قوم کرے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہی کام مسلمان کر لے تو ساری دنیا کو اعتراض ہے۔ سکھ داڑھی رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں وہ گھومتے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ مسلمان کی داڑھی پہ اعتراض ہے۔ کافروں کو، سیکولر اپنے طور پہ اپنے کو خالی و ذہن باور کراتے ہیں، جی ہم تو سیکولر لوگ ہیں، خالی و ذہن، ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، پر یہ پرلے درجے کے جھوٹے اور مکار ہیں کہ سکھ کی داڑھی پر سیکولر کو اعتراض نہیں ہے، مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو سیکولر اعتراض کرتا ہے۔ سکھ پگڑی باندھتا ہے، حتیٰ کہ سکھ اگر جج ہے، سکھ پولیس میں ہے، سکھ فوج میں ہے، افسر ہے، کسی حالت میں وہ پگڑی نہیں چھوڑتا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، سیکولر کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ مسلمان پگڑی باندھتے تو سیکولر کو مرچیں لگ جاتی ہیں، یہ جی بڑے شدت پسند ہیں، بڑے دقیانوس ہیں، اور اسی طرح بے شمار معاملات ہیں۔ سکھوں، ہندو، یہود و نصارہ کے مذہبی معاملات پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، سیکولر بھی اعتراض نہیں کرتا۔ مسلمان کے مذہبی معاملات پہ اعتراض آتا ہے، سیکولر بھی پریشان ہے، ساری دنیا پریشان ہے۔ آج بھی اگر یہودی عورت پردہ کر لے نا، یہودی عورت چادر کر لے، پردہ کر لے، تو وہ پوری قوم میں معزز سمجھی جاتی ہے، آج بھی یہ پوزیشن ہے۔ مسلمان اگر برقع کر لیتی ہے تو وہ دہشت گرد سمجھی جاتی ہے۔ یہ پیٹ کا مروڑ ہے، اسلام دشمنی ہے، یہ اسلام فوبیا ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ہر امت کا اپنا قبلہ ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، مسلمانوں کے قبلے پہ اعتراض ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، اپنے نظریے پہ، اپنے اعمال پہ ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، یہ چور چور ختم ہو جائے گی، اور یہ قبر میں کام نہیں آ گیا۔ آج بہت سے لوگ
خیر کے کام اس لیے نہیں کرتے جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ رسومات و بدعات میں ڈٹ کر جاتے ہیں، ان کو منع کرو بھی رسومات میں نہ جو بدعات میں نہ، او جی لوگ پھر کیا کہیں گے، جی فلانا نہیں آیا فلانا، تو یہ سوچنا چاہیے یہ لوگ تیری قبر میں جائیں گے؟ قبر میں تو تجھے تیرے اپنے اعمال کام آئیں گے، تو اپنی قبر کے بارے میں سوچ، لوگوں کے بارے میں نہ سوچ۔ اور قیامت کے دن یہ اعتراض نہیں چلے گا، لوگ تو کسی حال پہ راضی نہیں ہیں، لوگ تو خیر کے کسی کام پہ راضی نہیں ہیں، لوگ نے تو اعتراض کرنا ہے۔ اور ہر طبقے میں شیاطین، معترضین، منافقین ہوتے ہیں، انہوں نے اعتراض کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل آج سمجھی جاتی ہے جی لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لیں جی لوگ کیا کہیں گے، جی کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لیے یہی کچھ کہیں گے اور کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اصل آخرت ہمیں بھولی ہوئی ہے۔ اگر آخرت یاد رہے نا، بھئی مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، یہ ہمارا عقیدہ تو ہے، مگر عقیدہ ذہن میں مستحضر نہیں ہے، ذہن میں حاضر نہیں رہتا، بھول جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے، آخرت کا عقیدہ، تو یہ ساری باتیں درست ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، خیرات میں، خیر کے کاموں میں پیش قدمی کرو۔ فاستبقوا، پیش قدمی کرو، جلدی کرو۔ پیش قدمی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ جب کوئی چیز لینی ہو تو لینے لگتی ہیں بعض جگہوں پہ، جی شناختی کارڈ بنوانا ہو، پاسپورٹ بنوانا ہو، تو وہ حج عمرے کے موسم میں بڑی لمبی لائنیں لگتی ہیں۔ بل جمع کروانے کے لیے بینکوں پر پہلے لائنیں لگا کرتی تھیں۔ کوئی چیز شارٹ ہو جائے، چینی، آٹا، دالیں شارٹ ہو جائیں تو پھر سٹوروں پر لائنیں لگتی ہیں۔ ابھی بھی کبھی کبھی بینک کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور یہ ہر مہینے جو بچت سکیم پر وہ پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں نا، ہر مہینے ڈاک خانے میں، وہاں بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ تو اس لائن میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے نکل جاؤں۔ یہ آگے نکلنے کی کوشش اس کو کہتے ہیں فاستبقوا، آگے بڑھو۔ نیکی کا کوئی موقع آئے تو بندے کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے میں پہلے کر لوں، یہ کام میں زیادہ کر لوں، میں پہلے کر لوں، اس کو کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات۔ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، تم بس خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی فکر میں رہو، کیا پتہ کس ٹائم خاتمہ ہو جائے، موت آ جائے۔ آج بھی ہمیں موت آ سکتی ہے۔ ابھی تازہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بھون کا نوجوان آج شادی کر کے لایا ہے، بیوی دلہن لے کے آیا ہے، آج رات اس کی آنے والی رات پہلی رات ہے، صبح اس کا ولیمہ ہے، تیاریاں ہو چکی، کارڈ چھپ چکے، مہمانوں کا مجمع لگنے والا ہے۔ تو پہلی جو رات، شب زفاف جس کو کہتے ہیں، بیوی کے ساتھ پہلی رات، اسی رات اس کی موت آ گئی۔ یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، اخباروں میں بھی آیا۔ تو اس کے یا اس کے خاندان کے خواب و خیال کے 1000ویں حصے میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ آج مر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں فاستبقوا الخیرات، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہے نا، خیر کے کام زیادہ سے زیادہ کر لو۔ سانسیں رک گئی تو سارا نظام ٹھپ ہو جائے گا، یہ لوگ بھی ادھر رہ جائیں گے، زمانے بھی ادھر رہیں گے، دوستیاں، رشتے داریاں، سب پارٹیاں ادھر رہ جائیں گی، اپنے اعمال کام آئیں گے۔ فاستبقوا الخیرات، تو ہم یہ عزم کریں، تہیہ کریں کہ میں نے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں رہنا۔ مسجد میں آتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے، جمعہ ہوتا ہے، پیچھے پیچھے بیٹھتے ہیں، پیچھے پیچھے، آگے نہیں بیٹھ، اگلی صف میں نہیں بیٹھنا، پتہ نہیں کیا خوف ہے۔ بچوں کو آگے بھیجتے ہیں اور بڑے پیچھے پیچھے۔ اگر کوئی تماشا ہو، بیلوں کا تماشا ہو اور مرغوں کی لڑائی ہو، بٹیروں کی لڑائی ہو، پھر بچوں کو پیچھے بھگاتے ہیں، چلو پیچھے ہٹو، چھوٹے بچوں پیچھے ہٹو، پھر بڑے آگے آتے ہیں۔ یہ معاملہ الٹ ہوا ہے۔ حالانکہ نیکی کے کام میں بڑوں کو آگے آنا چاہیے۔ جلسہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، جلسے میں خطیب صاحب کے ساتھ، ٹیبل کے ساتھ جتنے وہ سب بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بڑے حضرات وہ پیچھے پیچھے، اس دیوار کے ساتھ، اس دیوار کے ساتھ، اس دیوار کے ساتھ۔
اور جب بیلوں کا تماشا ہوتا ہے اور بٹیروں کی لڑائی، مرغوں کی لڑائی، تتروں کے، یہ آج روز یہ واقعات ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ بندر اور کتے کی لڑائیاں، وہ تماشے والے آتے ہیں وہاں، بڑے کیا کرتے ہیں، بچوں کو پیچھے دھکیلتے ہیں، خود آگے آتے ہیں۔ یہ معاملہ الٹ چلا ہوا ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں بھی ہو سب کو اللہ جمع کرے گا۔ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی چیز اس سے چھوٹ نہیں سکتی۔ اللہ پاک فکر آخرت نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ مجتبیٰ رہبر اور رہنما، ہم پہ جان ہے فدا اے میرے خدا۔ مصطفیٰ مجتبیٰ رہبر اور رہنما، ہم پہ جان ہے فدا۔